بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقود رسم المفتی کی شرح ہے، اس کا 4 نمبر صفحہ کے محترم حضرات، بغیر ترجمے تشریح کے ہم صرف عام انداز مختصراً سے مغز نکال کے کہہ رہے ہیں۔ آج کی جو بات ہے وہ ہے لزوم المراجعۃ الی المأخذ الاصلی۔ محترم حضرات، مفتی کی بہت ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے جب کوئی مسئلہ یا کوئی فتویٰ نکالنا چاہے، دینا چاہے، تو اس وقت جو ہے عام کتابوں کی طرف دیکھ کے فتویٰ نہ دے، بلکہ اصل ماخذ کی طرف رجوع لازم ہوتا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، آج سے بہت پہلے کے علماء سے اس میں لغزشیں، تسامحات ہوئی ہیں کہ انہوں نے کتابوں کو دیکھ کر ان سے فتویٰ دیا تو پھر بعد میں جو ہے وہ فتویٰ صحیح نہیں نکلا تھا۔ محترم حضرات، اردو کی شرح فتاوی یا کتاب ہے وہ مأخذ اصلی نہیں کہلاتی۔ مأخذ اصلی سے مراد عربی کی کتابیں ہیں، متقدمین حضرات کی، متاخرین حضرات کی جو معتبر کتابیں ہیں ان کی طرف رجوع لازم ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک بات مشہور ہو جاتی ہے لیکن وہ اصل میں صحیح نہیں ہوتی، غلط ہوتی ہے، اس میں خطا غلطی ہوتی ہے، لیکن زیادہ زبان زد ہونے کی وجہ سے، شہرت پانے کی وجہ سے وہ جو ہے پھر کیا ہو جاتی ہے، لوگوں میں سے لگتی ہے یہی جو ہے مشہور یا متواتر باتیں، حالانکہ وہ خطا ہوتی ہیں۔ اردو میں اس طرح سے عربی میں عام واعظین نے جو باتیں مشہور کی ہیں ان میں سے اکثر باتیں غلط ہوتی ہیں، اور احادیث کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایسی حدیثیں بھی ہم کو ملتی ہیں آپ حضرات کو کہ وہ جو ہے ہم سمجھتے ہوئے کوئی متواتر حدیث ہوگی، ہر جگہ کوئی اردو کی کتاب اٹھاؤ یا خطبات کی کتاب اٹھاؤ یا کسی نے مختصر رسالہ لکھا ہو یا لمبی چوڑی کتابیں جلدی لکھی ہو، ان میں وہ باتیں زیادہ چلتی رہتی، لیکن وہ موضوع بھی ہو سکتی ہیں، ضعیف، حد درجہ جو ہے کمزور ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے فقہ کے مسائل بھی کچھ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو مشہور تو کسی طرح سے ہو لیکن صحت اس کی دوسری طرح سے ہو۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں علامہ ابن عابدین شامی رحم اللہ کے بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ 20 کتابوں تک بھی کوئی بات جو ہے ایک جیسی ہو سکتی ہے متاخرین کی کتابوں میں، لیکن وہ بات اکثر غلط ہو سکتی ہے۔ اصل میں وہ غلطی واسے ہوتی کہ پہلے والے نے جو بات کی ہونا اس کے بعد جو آتے ہیں تو اس بات کو نقل کرتے، پھر ایک دوسرے سے نقل کرتے کرتے وہ غلطی جو ہے نقل در نقل منتقل ہو جاتی، جیسے کہ بعض مسائل علامہ ابن نجیم رحم اللہ نے بحر الرائق میں اس پر تنبیہ فرمائی ہے۔ بحر الرائق، البحر الرائق، دونوں معرفی پڑھیں گے یا بحر رائق پڑھیں گے نہ کہ ان میں سے ایک مسئلہ محترم حضرات کہ قرآن کریم کی مجرد تلاوت پہ اجرت لینا کیسے ہے؟ ظاہر ہے کہ مجرد تلاوت کرنا اس پر اجرت لینا درست نہیں ہوتا، تو مجرد تلاوت پر قرآن کریم کی اس پر اجرت لینا، پیسہ لینا کہ یہ درست ہے، یہ بات کہاں سے ہو گئی؟ اصل میں السراج الوہاج کے جو صاحب ہے اس سے یہ ہوا۔ اس طرح سے الجوہرۃ النیرہ شرح القدوری، وہ حضرات کہتے کہ مفتبی قول یہی ہے کہ مطلق تلاوت پر بھی اجرت لینا درست ہے، حالانکہ یہ معاملہ ان پر الٹ گیا تھا۔ مفتبی قول یہ ہے کہ دیکھ تعلیم قرآن، تدریس قرآن
پر اجرت لینا درست ہے، نہ کہ تلاوت و طاعت پر. خالص تلاوت و طاعت پر لینا درست نہیں ہے. پھر اکثر مصنفین حضرات ان کے بعد آئے ہیں تو انہوں نے ان کی مطابعات میں یہ بات نقل کی، حالانکہ یہ صریح غلطی ہے. بہت سے لوگوں نے تو پھر مطلق طاعات پر بھی اجرت لینے کا فتویٰ دے دیا اور مطلق عبارت نقل کر کے پھر کہ جی متاخرین کا مذہب ہے، اس پر پھر حج اور اس طرح سے دیگر طاعات پر اجرت لینے کی بات کی، حالانکہ تو پہلے سے زیادہ صریح غلطی ہے. جبکہ ہمارے ائمہ ثلاثہ حضرات جو ہے نا